اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم والذین یصدقون بیوم الدین والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان بڑا تھوڑ دلا کم حوصلہ واقع ہوا ہے۔ جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو شور مچاتا ہے، اور جب کوئی خیر ملتا ہے تو اسے روک کر رکھتا ہے کہ کسی اور کو یہ نہ مل جائے۔ الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، سوائے نمازیوں کے جو اپنی نمازوں پر دوام اختیار کرنے والے ہیں، نماز پر کنسسٹنٹ ہوتے ہیں۔ والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، ان کے مالوں میں ایک متعین حق ہوتا ہے، مانگنے والے کے لیے بھی اور ہیو ناٹ کے لیے بھی۔ ہمارے ہاں عام طور پر اول تو جو بالکل بخیل شخص ہے، جو یہ مانتا ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے اور اس پر کسی اور کا بھی کوئی حق ہے، وہ کسی کو کچھ دے کر کوئی دنیاوی منفعت حاصل کرنا چاہتا ہے، مزدور سے کچھ کام لے کر اس کو پیسے دیتا ہے، کسی کنسلٹنٹ کو وہ پیسے دیتا ہے تو امید کرتا ہے کہ اگر میں اس کو 10 لاکھ روپے صرف کنسلٹیشن کے دے رہا ہوں تو مجھے 10 کروڑ جو ہے یہ فائدہ بھی پہنچے گا اس سے۔ یہ تو ہے خالص دنیاوی سوچ۔ لیکن وہ لوگ کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ صدقہ و خیرات اور کچھ غرباء و مساکین کا حق بھی ہونا چاہیے، وہ بھی یہ تو سمجھتے ہیں کہ ایک غریب آدمی، تنگ دست آدمی کا حق ہے، وہ ڈیزرو کرتا ہے، لیکن وہ بھی ہر مانگنے والے کو حقدار نہیں سمجھتے۔ اس کے لیے ان کے پاس بڑے دلائل ہیں کہ جی اس طرح تو بیگری پروموٹ ہوتی ہے، پھر یہ جو مانگنے والے ہیں یہ پروفیشنلز ہیں، تو ان کے پاس رپورٹس ہیں، ڈاکومنٹریز ہیں، ڈاکومنٹری پروفز ہیں ان چیزوں کے۔ لیکن اللہ رب العالمین جو ہمیں مال دیتا ہے، ہر چیز کا مالک تو وہ ہے۔ مجھے یہ ہاتھ بھی اسی نے دیے ہیں، یہ آنکھیں بھی اسی نے دی ہیں، یہ کان بھی اسی نے دیے ہیں، اور چلنے کو پاؤں بھی اسی نے دیے ہیں، بولنے کو زبان بھی اسی نے دی ہے، اور مجھے 3 وقت روٹی وہی کھلا رہا ہے، اور پانی بھی مجھے وہی پلا رہا ہے۔ اور اگر میں اس کو تسلیم کروں تو پھر مجھ پر حکم بھی اسی کا چلنا چاہیے۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ سائل کا حق ہے، لیکن ہم یہ ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ جب بھی ہر سال دورہ ترجمہ قرآن میں جب یہ آیت آتی ہے، اور میں اپنا یہی پوائنٹ آف ویو بیان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ سائل کا حق ہے، لیکن ہمارے خیال میں ہم کیا کہتے ہیں؟ منگن والا حقدار ہوئے تو دینا چاہیے تھا نا۔ اب حقدار کا فیصلہ ہم کر رہے ہیں، جبکہ حقدار کا فیصلہ اللہ تعالیٰ جو کر رہا ہے وہ کیا ہے کہ سائل کا بھی حق ہے اور محروم کا بھی حق ہے۔ تو اس پر اکثر لوگ مجھ سے بحث کرنے لگتے ہیں، اور میں بھی کچھ دیر انہیں اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کرنے دیتا ہوں۔ آخر میں یہ کہتا ہوں کہ قیامت کے دن میری پیشی ہوگی اللہ کے حضور، میں گناہ گار ہوں۔ اب عدل و انصاف کا تقاضا کیا ہے کہ if I am guilty I should be punished، لیکن میں اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست کرتا ہوں کہ یا اللہ میں نے معاف کر دے۔ کیا میں ڈیزرو کرتا ہوں کہ مجھے معاف کیا جائے؟ سب کہتے ہیں نہیں، ڈیزرو تو نہیں کرتا انسان۔ تو پھر اگر میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن
مجھے معاف کر دیا جائے جبکہ میں گلٹی ہوں گا، تو پھر اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کو بھی تسلیم کر لیں کہ سائل کو نہ چاہتے ہوئے بھی دے دیں۔ اور ویسے بھی کسی ایسے شخص کو دینا جس کو دینے کو جی نہ چاہتا ہو، صرف اللہ کا حکم سمجھ کر، اس سے انسان کا جو تزکیہ ہوتا ہے وہ شاید دن رات کی ضربیں لگانے سے نہیں ہوتا۔ تزکیہ ہو جاتا ہے انسان کا کہ ایک تو انسان اس بات کو تسلیم کر لیتا ہے کہ یہ مال میرا نہیں ہے، اللہ نے دیا ہے، اور جس نے دیا ہے وہی کہہ رہا ہے کہ اس کو دے دو۔ یعنی صرف اگر ایک نقطہ ہی سمجھ میں آ جائے کہ یہ مال میرا نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا مال ہے، میرے پاس امانت ہے، اور وہی اللہ جس نے مجھے دیا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو دے دو، تو انسان کو بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ اور اگر انسان اس مال کو اپنا سمجھ بیٹھے، پھر اس کا جی یہ بھی چاہتا ہے کہ پھر میری مرضی کے مطابق یہ مال استعمال ہونا چاہیے، تو بنیادی غلطی کو آپ ایڈریس کر لیں تو انشاءاللہ بڑی آسانی ہو جائے گی کہ آپ اللہ کی مرضی کے مطابق وہ مال جو ہے اس کو ڈسپرس کر دیں۔ تو فی اموالہم حق معلوم، ان کے مالوں میں ایک معلوم یعنی متعین حق ہوتا ہے، للسائل والمحروم، مانگنے والے کے لیے بھی اور ہیو ناٹ کے لیے، کہ جو تنگ دست ہے واقعی، جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ڈیزرونگ، جسے ہم بھی مانتے ہیں، اس کا بھی حق ہے، اور جسے اللہ کہہ رہا ہے اس کا بھی حق ہے۔ یہاں تو صرف ایک چیز کا بیان ہے نا، سائل، مانگنے والا، جس کو ہم ڈیزرونگ نہیں سمجھتے، تو میں نے اس میں ایڈ کر دیا کہ وہ سارے جن کو دینے کو ہمیں جی نہ چاہے، اللہ کے لیے ان کو دینا، اس سے انسان کا دل بہت صاف ہوتا ہے۔ خاص طور پر بہت سی ایسی کمیاں کوتاہیاں ہیں جو ہم محسوس کرتے ہیں کہ وہ ہمیں کوتاہیاں ہیں، لیکن باوجود کوشش کے دور نہیں ہو رہی۔ کئی لوگ آتے ہیں میرے پاس بھی کہ جی یہ برائی میرے اندر ہے لیکن چھوٹ نہیں رہی، یہ کمی میرے اندر ہے، چھوٹ نہیں رہی۔ ان میں سے ایک بہت عام کہ جی فجر سے اٹھا نہیں جاتا۔ پہلا تو اس میں سوال یہ ہے کہ آپ کو رات کون کہتا ہے کہ 2 بجے تک آپ بیٹھے رہیں؟ عشاء کے بعد جلدی سے جلدی سونے کی کوشش کریں، فجر تک ویسے ہی نیند پوری ہو جائے گی، ورنہ 2 بجے آپ سوئیں گے اور پھر 4:37 پر 3:37 کا فجر کا ٹائم شروع ہوگا، تو فجر کے لیے کیسے جاگ سکیں گے آپ؟ لیکن اگر واقعی کوئی جینوئن ریزن ایسی ہے کہ کوئی نفس کا تقاضا آپ پر غالب ہو رہا ہے، اس سے جان چھڑانے کا ایک بڑا آسان طریقہ کیا ہے کہ آپ صدقہ و خیرات کریں، اور اپنے چوائس پر نہ کریں، اللہ تعالیٰ کے چوائس پر کریں، تو انشاءاللہ وہ جو ہینڈ بریک لگی ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کھول دے گا اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں انشاءاللہ۔ تو وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، یعنی اکثر چیزیں وہ ہیں کہ جو سورۃ مومنون کی آیات میں ایک لفظ میں تھی، ایک جملے میں تھی، یہاں 2 3 جملوں میں آئیں گی۔ اچھا وہاں کیا تھا کہ ہم عن اللغو معرضون، وہ بیکار باتوں سے اعراض کرتے ہیں، گریز کرتے ہیں، دامن چھڑاتے ہیں، اور یہاں اس کے لیے 3 آیات آ رہی ہیں، والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ بدلے کے دن کی تصدیق کرتے ہیں۔ تصدیق کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس سٹیٹمنٹ کو سچا قرار دینا کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور اپنے رب کے حضور جواب دہی کے لیے ہمیں پیش کیا جائے گا۔ یعنی اس بات کو مان لینا کہ یہ سچی سٹیٹمنٹ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن مجید کی، اس کو کہتے ہیں تصدیق۔ والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ بدلے کے دن کی تصدیق کرتے ہیں۔ ان والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور وہ اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ یعنی اگر واقعتاً ہم قیامت کی تصدیق کریں تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم نڈر ہو جائیں۔ جب پائی پائی کا حساب دینا ہے
صبح و شام کا، دن رات کا، پبلک اور پرائیویٹ کا امتحان دینا ہے، جواب دینا ہے، حساب دینا ہے، تو پھر انسان نچنت کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان نچنت تبھی ہوتا ہے کہ اس نے کوئی نہ کوئی یا تو مانتا ہی نہیں، یا کوئی چور دروازہ جو ہے اس نے رکھا ہوا ہے۔ مثلا ایک چور دروازہ کیا ہے کہ ٹھیک ہے لیکن خوار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ہوں گے موجود اور وہ ہمیں بچا لیں گے، یا اللہ تعالیٰ ہی کنسیڈر کرے گا کہ یہ میرے نبی کی امتی ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی رحمت پر امید۔ کوئی یہ پوچھے کہ واعظ کا کیا بگڑتا ہے؟ جو بے عمل پہ بھی رحمت وہ بے نیاز کرے۔ یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ اس اکاؤنٹیبلٹی کے تصور کو ویک کر دیتی ہیں، اور پھر انسان جری ہو جاتا ہے، آخرت کو مان کر بھی ڈرتا نہیں ہے۔ تو والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ بدلے کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور وہ اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ پھر اس میں حملہ جو ہے وہ بہت سے زاویوں سے کیا گیا ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو انٹلیکچوئلز کے بتا دیے نا، 2 اشعار سنا دیے میں نے آپ کو، جن میں ایک انٹلیکچوئل سوچ جو ہے واضح ہو گئی۔ پھر کچھ صوفیاء کرام کے اقوال، ان کے کچھ افعال آپ نے سن رکھا ہوگا کہ حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ وہ ایک ہاتھ میں چراغ لے کر اور ایک آدمی پانی کی بالٹی لے کر گھر سے نکلی، تو کسی نے پوچھا اماں کدھر چلی؟ انہوں نے کہا جی میں جہنم کو بجھانے کے لیے اور جنت کو آگ لگانے جا رہا ہوں۔ کیوں؟ کہ لوگ جہنم کے ڈر سے اور جنت کے لالچ سے نیکیاں کرتے ہیں، جبکہ نیکی تو اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ تھیوریٹیکلی سپیکنگ بڑا ٹاپ کا لیول ہے، لیکن یہاں بہت بڑا لیکن ہے کہ بڑے سے بڑا ولی ادنا سے ادنا صحابی کے لیول کو بھی نہیں پہنچ سکتا، تو نبی کا لیول تو بہت اونچا ہے۔ لیکن انبیاء کرام کا کیا طریقہ کار ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ بھی نڈر تھے؟ نو۔ یعنی ایک ہی واقعے میں آپ کو دونوں چیزوں کی نفی مل جائے گی، اور معلوم ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے عذاب سے ڈرتے بھی تھے اور جنت کا لالچ بھی رکھتے تھے۔ گرہن کی نماز آپ پڑھا رہے تھے، تو نماز پڑھاتے پڑھاتے آپ اچانک تیزی سے کچھ آگے بڑھے اور تھوڑی دیر کے بعد پھر تیزی سے پیچھے ہٹے۔ تو جب بھی کوئی ایب نارمل چیز صحابہ دیکھتے تھے تو صحابہ نماز کے بعد سوال کیا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول حکم بدل گیا ہے یا کوئی خاص بات تھی آج؟ صحابہ نے سوال کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلین کیا کہ نماز کے دوران میرے سامنے سے جنت کا پردہ اٹھایا گیا اور انگوروں کا ایک گچھا میرے سامنے آیا۔ اب ذہن میں رکھیے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ گچھا جو ہے وہ اتنا زیادہ پرکشش محسوس ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران ہی 2-3 قدم آگے بڑھ گئے اس گچھے کو پکڑنے کے لیے، اور پھر جہنم کا پردہ اٹھا دیا گیا اور آگ کا ایک شعلہ میری طرف آیا اور میں تیزی سے پیچھے ہٹا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن جیسا نیک ہم میں سے کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ اللہ کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے ڈرتے بھی تھے اور جنت کا لالچ بھی رکھتے تھے۔ بلکہ یہ بات تو 30ویں پارے میں کہی گئی ہے کہ جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کر کے کہا گیا ہے کہ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ تو چاہیے کہ پرسو کرنے والے اس کو پرسو کیا کریں، چاہت رکھنے والے جنت کی نعمتوں کی چاہت رکھا کریں۔ یہ اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ہمارے دل سے عورت کی کشش نکل جائے،
نکلی تو نہیں ہے۔ غیر محرم عورت کی طرف بھی ہماری نظر اٹھتی ہے، سوشل میڈیا پر بھی ہماری نظر جو ہے وہ گمراہ ہوتی ہے، لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ واقعی ہو جائے تو اس کا ایک راستہ کیا ہے کہ ہم ان جذبات کو مارنے کی بجائے ہم ان کو چینلائز کرنے کی کوشش کریں کہ بس اللہ جنت لے جاوے تو حوراں ملنی، who will be much more beautiful than these women، ٹھیک ہے نا؟ پھر ہم حرام میں ملوث ہوں گے اور خود بھی حرام کھائیں گے اور اپنے بچوں کو بھی حرام کھلائیں گے اور اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنائیں گے۔ لیکن اگر ہم حلال کھاتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو بھی حلال کھلانا ہے تو اس میں ایسا تو امکان ہے کہ آپ بھی کوئی لیوش زندگی نہ گزار سکیں، آپ روزانہ بچوں کو پھل نہ کھلا سکیں، آپ کے بچے بیکنا اس میں نہ پڑھ سکیں، لیکن آپ کو یہ ہوگا کہ بس اللہ تعالیٰ جنت میں لے جائے تو وہاں طرح طرح کے میوے اور طرح طرح کی انسان کو لگژریز عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ۔ تو اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ ڈرنے کا تعلق یقین کے ساتھ ہے۔ ہم سب یہاں بیٹھے ہیں نا، کیوں بیٹھے ہیں؟ وی آر شیور کہ یہ بلڈنگ سیکیور ہے۔ کوئی آگے کہے بھی صحیح کہ نہیں جی نہیں، یہ بلڈنگ کمزور ہے جی، چھڑ دو، خالی کر دو، اگر وہ کہنے والا کوئی غیر ذمہ دار شخص ہوگا تو ہم اس کی بات نہیں مانیں گے، لیکن اگر کوئی ماہر انجینئر وہ لکھ کر دے دے ملکی انتظامیہ کو کہ مسجد جو ہے یہ اس کی بلڈنگ کولیپس ہونے والی ہے، اور آپ کے علم میں آ جائے کہ انجینئر نے یہ دے دیا ہے، اور پھر میں دیکھوں گا کہ ہم میں سے کتنے لوگ اس مسجد میں انٹر ہونا بھی پسند کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس پر یقین ہے نا کہ یہ ماہر انجینئر ہے اور اس نے یہ ورڈکٹ دے دیا ہے کہ یہ کسی بھی ٹائم کولیپس ہو سکتی ہے، تو یوں ہی ہمیں یقین آئے گا کہ یہ مصدقہ خبر ہے، ہم اس میں آنے سے ڈریں گے۔ تو والذین یصدقون بیوم الدین، وہ بدلے کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور وہ اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ ان عذاب ربهم غیر مامون، یقیناً ان کے رب کا عذاب بے خوف کرنے والا، نچنت کرنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ تین آیات جو دونوں مقامات پر جوں کی توں ریپیٹ ہوئی ہیں، اب وہ آ گئی، والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم و ما ملکت ایمانہم، اور ان کو ایکسپوز نہیں ہونے دیتے مگر اپنی بیویوں اور اپنی لونڈیوں پر۔ یہ میں وضاحت کر چکا ہوں پچھلی مرتبہ کہ یہاں لونڈیوں کا ذکر ہے، نوکرانیوں کا ذکر نہیں، اور یہ انسان کی اصل میں ایک ایسی کمزوری اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، اسی زلف کے ہم سب اسیر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر ایسی کشش رکھی ہے کہ عورت موٹی ہو، پتلی ہو، گوری ہو، کالی ہو، خوبصورت ہو یا بدصورت ہو، ایز لانگ ایز شی از ینگ لکنگ تو ہماری نظر اس پر اٹھے گی۔ اگر آپ اس کو کمپیئر کریں مرد اور عورت کے نیچر کو جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، میرا تجزیہ یہ ہے کہ عورت ان جنرل پاک باز ہے بائی نیچر، یعنی ایک عورت گھر بار والی ہو، شوہر والی ہو، بال بچے دار ہو، وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، وہ آپ کو پاک باز ملے گی۔ شی ول ہارڈلی لک اراؤنڈ،
جبکہ مرد 4 کیا اس نے 10 شادیاں بھی کی ہوئی ہوں پھر بھی ہی ول لک اراؤنڈ. لہذا جب بھی کوئی عورت اس کے کلوز کانٹیکٹ میں رہے گی اس کے محرم رشتہ داروں کے علاوہ، اس کی بہن، بیٹی، ماں، خالہ، پھوپھی، بھانجی، بھتیجی، جو محرم رشتے ہیں، ان کے علاوہ جب بھی کوئی عورت فار اے لانگر پیریڈ اس سے کلوز کانٹیکٹ میں رہے گی تو مرد کا اس پر دل آئے گا اور وہ جا کر اس سے السلام علیکم لے گا. یعنی اگر آپ سروے کریں یو ول ہارڈلی فائنڈ کہ کوئی خاتون خانہ اپنے میل سرونٹ کے ساتھ انوالو ہوئی ہے. ہاں، جیسے میں نے کہا نا کہ عورت گھر والے والی ہو، شوہر والی ہو، بال بچے دار ہو اور اپنے گھر میں خوش ہو، اس میں ایک ایڈ کر لیں لفظ شی ہارڈلی لکس اراؤنڈ. تو آپ کو کوئی خاتون خانہ جو اپنے گھر میں خوش ہو وہ آپ کو اپنے نوکر کے ساتھ انوالو ہوتی نظر نہیں آئے گی. جبکہ آپ دوسری طرف سے سروے کریں کہ جہاں بھی کوئی جوان عورت، جوان سے مراد ایون میری مراد مڈل ایج کی عورت بھی ہے، ہیلدی ہے، ینگ لکنگ ہے، اور وہ کسی گھر میں کام کرتی ہے تو وہاں کوئی نہ کوئی چن آج نہیں تو کل چڑھ جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہاں تک کہ نوکرانی کے علاوہ کوئی اور بھی عورت کلوز کانٹیکٹ میں رہے تو کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے. جب بیویوں کی میٹرنیٹی ہوتی ہے تو موسٹلی سالیاں گھر میں آتی ہیں. آپ سروے کریں تو معلوم ہوگا کہ سالیوں کے ساتھ بھی ہیلو ہائی ہو گئی. حالانکہ وہ معاملہ بڑا سویر ہے کہ بیوی کی موجودگی میں وہ محرم ہے، اس سے شادی نہیں ہو سکتی. اور اگر مسلک حنفی کے مطابق اگر کوئی شخص بغیر کسی پردے کے شہوت کے ساتھ اپنی سالی کو، بیوی کی بھانجی کو، بھتیجی کو، خالہ کو، پھوپھی کو ہاتھ لگائے تو اس کا اپنی بیوی سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. کیوں؟ قرآن مجید میں کہا ہے نا کہ 2 بہنوں کو جمع نہ کرو. تو اگر وہی کچھ جو کہ وہ بیوی کے ساتھ کیا جاتا ہے ویسا ہی وہ سالی کے ساتھ یا بیوی کی خالہ، بھانجی، بھتیجی کے ساتھ کرے گا تو کنفیوز ہو گیا نا، تو نکاح ٹوٹ جائے گا اگرچہ ریووکیبل ہے. اچھا، اب نکاح کی تجدید کرنے کے لیے پہلے اس کو بیوی کو بتانا پڑے گا نا کہ میں نے یہ حرکت کی ہے، اور اگر یہ خیال آئے گا کہ مجھے بتانا پڑے گا تو پھر انشاءاللہ وہ حرکت ہوگی نہیں. اسی لیے غالباً کو سد باب کیا ہے مسلک حنفی میں اس چیز کا. اسی طرح وہ ہمارا آفس پہلے ہوتا تھا، آپ کو یاد ہوگا انجمن الخدام القرآن کا صادق مارکیٹ میں، تو وہاں آپ نے ایک آفس سیکرٹری کے طور پر لڑکا رکھا تھا، نوجوان. تو ایک دفعہ کام وام کوئی نہیں تھا، میں بھی بیٹھا تھا وہاں، تو وہ اپنا اندر سے بھرا پڑا تھا. تو اس نے اپنی کہانی سنائی. انہوں نے کہا جی میرے والد صاحب کا کوئٹہ میں بزنس تھا کنسٹرکشن کا، تو والد صاحب کے دوست کی بیٹی کو کوئٹہ میڈیکل کالج میں داخلہ مل گیا. تو انہوں نے فون کیا کہ یار تیری بھتیجی نوں اتنے میڈیکل کالج داخلہ مل گیا، وہ رہائش دا کو بندوبست کر دے. انہوں نے کہا یار کمال کرنا، بھتیجی میری تے میرے کو پورا کر رہے، نوکر چاکر ہیں، انہوں کھانا بھی پکا پکا لبے گا، کپڑے بھی کپڑے تلے تلائے استری ہوئے ملن گے، وہ بس اب اپنا آرام نال پڑھائی کرے تے روے آرام نہ اتنے. کچھ عرصے کے بعد وہی کہتا ہے میری سوتیلی ماں بن گئی. یہ حقائق ہے نا، اگر ہم ان حقائق سے آنکھیں چرائیں گے تو نقصان ہمارا ہی ہوگا، آنکھوں کا نقصان نہیں ہونا کوئی. تو اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں بنایا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہماری کمزوریوں سے واقف ہے. لہذا اس نے جو لونڈیاں ہوتی تھیں، جیسے ان کو کھلانا پلانا، ان کو پہنانا اس کے مالک کے ذمہ ہے، ایسے ہی عورت کی وہ ضرورت ہے وہ بھی مالک کے ذمہ ہے، وہ اس کو پورا کرے. پلس یہ کہ نہیں کرے گا تو وہاں ظاہر ہے وہ کام تو ہو ہی جانا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جائز قرار دے دیا ہے. سمپل ایز دیٹ.
تو والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی لونڈیوں، اپنی بیویوں اور لونڈیوں کے۔ فإنہم غیر ملومین، اور ایسا کرنے پر ان پر کوئی ملامت نہیں، یو کانٹ بلیم دیم، اللہ تعالیٰ الاؤ کر رہا ہے تو بس بلیم ختم ہو گیا۔ اور جب اللہ تعالیٰ معاف کر دے کسی گناہ کو تو پھر نبی کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہوتی کہ وہ ان کی جواب طلبی کر سکے۔ مثال کے طور پر غزوہ احد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز کھڑے کیے پہاڑی کے اوپر، ان میں سے 35 جو ہے وہ اپنے امیر سے بحث کر کے امیر کی نافرمانی کرتے ہوئے نیچے آ گئے، بہت بڑا آفینس تھا، فتح شکست میں بدل گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، حضرت حمزہ شہید ہوئے، مصعب بن عمیر شہید ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب طلبی تک نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے الاؤ کر دیا، تو ہمیں اس پر ملامت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ فإنہم غیر ملومین، ایسا کرنے پر وہ ہرگز بلیم وردی نہیں ہے، دے آر ناٹ بی بلیم۔ ہاں فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، جو اس سے زیادہ چاہیں گے وہی زیادتی کرنے والے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے احکام کی حفاظت بھی کرتا ہے، یعنی ایک مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو کوسچن سمجھتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے اور انہوں نے کوئی غلط کام زندگی میں نہیں کیا۔ ہوا کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے تو یہ اجازت دی گئی کہ باقی مسلمان مردوں کو 4 بیویوں کی اجازت ہے، آپ جتنی مرضی رکھ لیں، 10 ہو گئی۔ پھر ایک سٹیج پر ایک واقعہ آیا ایلا کا۔ وہ ایلا کا واقعہ کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ازواج نے جتھا بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک پیٹیشن دائر کی کہ اب تو مال غنیمت آ گئے ہیں، مال فے آ گئے ہیں، عام مسلمان گھرانوں میں بڑی وسعت آ گئی ہے، تو ہمارا بھی آپ وظیفہ بڑھا دیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مائنڈ کیا اور ان سے 1 مہینے کا بائیکاٹ کیا، یعنی مسجد نبوی کے اوپر ایک چبوترا بنوایا گیا، آپ نے اس میں قیام فرمایا، اور اس کے بعد قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی کہ اے نبی کی بیوی ہو، اگر تمہیں دنیا اور دنیا کا مال چاہیے تو آؤ، ہمارا نبی تمہیں دنیا کا مال دے کر رخصت کر دے، لیکن اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی رفاقت چاہیے، اللہ اور اس کا رسول چاہیے، یعنی میرے نبی کی بیوی ہونا تمہیں زیادہ پسند ہے، مال بے شک ہو یا نہ ہو، تو پھر یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نے نیک عورتوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ تو ساری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے آپٹ کیا کہ نہیں، ہمیں آپ ہی کی صحبت چاہیے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک حکم جاری کیا۔ یہ ساری باتیں جو ہے یہ کہاں آ رہی ہیں؟ یہ سورہ احزاب میں آ رہی ہیں کہ آج کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ عام مسلمانوں کو 4 رکھنے کی اجازت ہے، 4 ہیں، ان میں سے ایک کو طلاق دے کر یا ایک مر جائے تو اس کو ریپلیس کر سکتے ہیں کسی اور سے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اجازت بھی نہیں تھی، اور آپ کے پاس اب یہ آپشن کھلا تھا کہ آپ کسی لونڈی کے ساتھ اس کو اپنے حرم میں لے آتے کسی لونڈی کو۔ تو اس کے بعد پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط بھیجے ہیں صلح حدیبیہ کے بعد، تو پھر حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ آئی تھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تحفے کے طور پر۔ اس سے پہلے جتنی بھی لونڈیاں آئیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو آپ نے ان کو آزاد کر دیا، اور پھر انہوں نے اپنی آزاد مردی سے آپٹ کیا کہ ہم آپ سے شادی کرنا چاہتی ہیں، تو آپ نے ان سے نکاح کیا۔ لیکن پھر حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمان تو کر لیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن ان کو آزاد بھی نہیں کیا، اور ظاہر آزاد ہوتی تو شادی تو آزاد عورت سے ہوتی ہے، ایک غلام یا لونڈی سے شادی کا کوئی سوال نہیں، اس کے پاس چوائس ہی نہیں ہے نو کرنے کا، لہذا اس کے ساتھ شادی نہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے حرم میں بطور لونڈی رکھا، اور ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک بیٹا بھی عطا کیا جو پہلے بیٹوں کی طرح بالکل چھوٹی عمر ہی میں وہ اللہ کے پاس چلا گیا۔ ابراہیم اس کا نام تھا، یاد رکھیے گا، یعنی حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے
اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم عطا کیے رضی اللہ عنہ، اور وہ بچپن ہی میں وہ پہلے دونوں بیٹوں کی طرح اللہ کے پاس چلے گئے۔ اس کے بعد فرمایا ہاں جو اس سے آگے بڑھے وہ زیادتی کرنے والا ہے، یعنی بیویوں کے ساتھ سیکس کرنے میں، لونڈیوں کا سیکس کرنے میں کوئی بلیم نہیں، they do nothing wrong۔ ہاں جو اس سے بیونڈ جائے وہ مجرم ہے۔ والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا پاس کرنے والے ہیں۔ والذین ہم بشہاداتہم قائمون، اور وہ اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے ہیں۔ یہ انسان کے کیریکٹر کا ایک بہت بڑا ثبوت ہوتا ہے کہ وہ اپنی گواہی پر قائم رہے، اس کو پریشرائز کر کے گواہی سے پھرایا نہ جا سکے۔ ہمارے ملک میں کتنے ہی ہم واقعات دیکھتے ہیں کہ اچھے اچھے لوگ جو ہیں وہ گواہی سے پھر جاتے ہیں پریشر میں آ کر، پیسے کا پریشر، طاقت کا پریشر، کچھ بھی ہو جائے، لیکن اپنی گواہی سے پھرنا جو ہے یہ انسان کے شایان شان نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر نماز کا ذکر، والذین هم علی صلاتہم یحافظون، وہ اپنی نماز کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی سورہ مومنون میں تھا نمازوں کی حفاظت۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 5 نمازیں ہیں، ان کی حفاظت کرنا، کوئی نماز فوت نہ ہونے پائے، قضا ہو جائے تو بھی اس کو قضا پڑھ لے۔ یہاں کیا ہے؟ صلاۃ، نماز کے سارے ارکان کو پورے طور پر ادا کرنا، قیام، قومہ، جلسہ، سجدہ، ٹھونگی نہیں مارنا، 2 سجدوں کے درمیان پراپرلی بیٹھنا، یعنی یوں نہیں کرنا، سجدے سے اٹھے ایک دفعہ وہ بریک لگے پھر انسان سجدے میں جائے۔ اسی طرح رکوع سے اٹھ کر ایک دفعہ سیدھا کھڑا ہونا یہ ضروری ہے، پھر سجدے میں جائے، یعنی راستے ہی میں سے، یعنی رکوع سے اٹھے اور ساتھ ہی سجدے میں چلے گئے، یہ کیا ہے؟ یہ نماز کے ارکان کو ضائع کرنے والی بات، تو وہ ان کو ضائع نہیں ہونے دیتے۔ اور اس کے بعد فرمایا اولئک فی جنات مکرمون، یہ سب کے سب ہوں گے باغات میں مکرمون، عزت کے ساتھ، اکرام دیے گئے، عزت دیے گئے، یعنی کسی محل میں جہاں بادشاہ، ملکہ اور شہزادے شہزادیاں رہ رہے ہوتے ہیں عزت کے ساتھ، وہاں ملازمین بھی ہوتے ہیں لیکن وہ عزت کے ساتھ نہیں رہ رہے ہوتے۔ تو اہل جنت جو ہیں جن کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے وہاں پر ہوں گے عزت کے ساتھ۔ فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک میں ایک تاثیر تھی۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو قریش کے سردار تھے ان کو پہلے روز ہی سمجھ میں آ گیا تھا کہ محمد اللہ کے رسول بن گئے ہیں اور یہ کلام جو پیش کر رہے ہیں اللہ کا کلام۔ اب ان کی کوشش یہ تھی کہ کسی بھی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں عام پبلک کے کانٹیکٹ میں نہ آ جائیں۔ اس کے لیے وہ ایکسپریشن مختلف استعمال کرتے تھے کہ اس کی زبان میں جادو ہے، لہذا ہم لوگوں کو جادو سے بچانا چاہتے ہیں۔ حج کے دنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تایا ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتا رہتا تھا، جہاں آپ 2-3 آدمیوں سے گفتگو کرنے لگے پیچھے سے بول پڑتا تو یہ جادوگر ہے، تم پر جادو کر دے گا، اور وہ 2-3 آدمی فوراً وہاں سے علیحدہ ہو جاتے تھے۔ اسی کی یہ صورت کہ جہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، جہاں بھی آپ قیام کر رہے ہیں، تو ایسا سمجھیں کہ جیسے اس علاقے کا سردار پہرا دینا شروع کر دیتے تھے، کسی کو وہاں پر آنا نہ ہو۔ ان میں سے ایک بڑا سردار ولید بن مغیرہ تھا، اور وہ بہت مالدار تھا، 10 بیٹوں والا تھا، اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا شمار ہوتا تھا، بڑی جائیداد تھی، اور جس کے پاس جائیداد ہوتی ہے اس کا بڑا مطالعہ ہوتا ہے۔ حاجی صاحب اللہ تعالیٰ مغفرت کرے، آپ کو معلوم ہے کہ کاروبار تو سارا جو ہے وہ بیٹوں نے سنبھال لیا ہوا تھا، لیکن وہ آتے تھے اور مطالعہ کرتے رہتے تھے، اور میں ان سے گفتگو کر کے محسوس کرتا تھا کہ ان کا مطالعہ مجھ سے کہیں زیادہ ہے۔
اچھا اب وہ جو ولید بن مغیرہ تھا وہ عرب لٹریچر کا بڑا بھرپور مطالعہ کرتا تھا اور اس کو اپریشیٹ کرتا تھا کہ وچ از مور لٹریری، اور وہ محسوس کرتا تھا کہ جو کلام محمد پیش کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس جیسا کلام کوئی نہیں، لہذا وہ خود تو چوری چھپے سنتا تھا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے انہیں بغیر فیس کے مشورے بھی دیتا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے اور قریش کے درمیان کوئی صلح ہو جائے، لیکن یہ جو آپ کی ریجیڈیٹی ہے نا یہ کچھ کام کرنے نہیں دیتی۔ وہ ریجیڈیٹی کیا تھی؟ تبت یدا ابی لہب وتب، اور اسی ولید بن مغیرہ کو قرآن مجید جو ڈانٹ رہا ہے وہ سارے کیا ہے؟ قرآن مجید کی ریجیڈیٹی ہے، صاف صاف کہہ رہا ہے۔ اب ان کے ہوتے ہوئے قریش سے کوئی ان کے سرداروں سے صلح تو نہیں ہو سکتی، لیکن یہ آپ کی ریجیڈیٹی کچھ کرنے نہیں دیتی۔ اب یہی اسی کو یہاں پر ذہن میں رکھیے تو بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گی کہ فمال الذین کفروا قبلک مہطعین، ان کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ تمہاری طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں، عن الیمین وعن الشمال عزین، دائیں اور بائیں سے گروہ گروہ ہو کر جمع ہوتے ہیں تمہارے پاس۔ ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنۃ نعیم، کیا ان میں سے ہر شخص یہ امید رکھتا ہے، یہ طمع رکھتا ہے کہ وہ نعمتوں والے باغات میں داخل ہوگا، داخل کیا جائے گا؟ کلا، ہرگز نہیں۔ انا خلقناہم مما یعلمون، انہیں خوب معلوم ہے کہ ہم نے انہیں کس چیز سے پیدا کیا ہے۔ یعنی گندے پانی کی بوند سے پیدا کیا، یا یعنی انسان کا یہ تو ایک انڈیویجول کو اوریجن ہے نا کہ گندے پانی کی بوند، باقی جو نسل انسانی ہے اس کو جو ببلک ورژن ہے وہ کیا ہے؟ گارے سے پیدا کیا، اور جو سائنٹیفک ورژن ہے وہ کیا ہے کہ اسی گارے میں سے اللہ تعالیٰ نے لائف کا آغاز کیا، امیبا بنایا، اور پھر ہوتے 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 انسان بنا۔ تو دونوں تینوں جو اوریجنز ہیں یہ کوئی آنریبل اوریجنز نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو انا خلقناہم مما یعلمون، ہم نے انہیں پیدا کیا ہے اس سے جسے وہ جانتے ہیں۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون، بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی، یہ محاوراتی زبان میں پوری کائنات کے لیے کیا کہتا ہوں قسم کھاتے ہوئے؟ انا لقادرون، کہ ہم پوری قدرت رکھتے ہیں کس پر؟ وہی بات، الا ان نبدل خیرا منہم وما نحن بمسبوقین، کہ ہم اس پر پوری قدرت رکھتے ہیں کہ ہم ان سے بہتر لوگ بدل لائیں۔ اب یہ بہتر جو ہے یہ کئی پہلوؤں سے بہتر ہے۔ یہ جسم جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر عطا کیا ہے اس کو کئی حاجات لاحق ہیں، جبکہ جو جسم موت کے بعد عطا کیا جائے گا آخرت میں اس کو حاجات نہیں ہوں گی، نہ واش روم جانا ہوگا، نہ وہ بیمار ہوگا۔ پھر یہ جسم کسی کا دنیا میں جل جائے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ راکھ ہو جاتا ہے، لیکن وہ جسم جو وہاں پر عطا کیا جائے گا وہ جہنم کی آگ میں پورا جسم تو کیا جلد بھی نہیں جلے گی، جلے گی تو نئی جلد عطا کر دی جائے گی۔ جیسے ہوتا نا کہ کسی خاص موسم میں ہمارا وہ چھلکا اترتا ہے پھر اندر سے نیا صاف ستھری جلد نکل آتی ہے، تو وہاں کیا ہے؟ اتنی سخت آگ، اور اس میں سے وہ جلد جو ہے وہ پوری طرح جلے گی نہیں، جیسے ایک تہ اوپر سے جلے گی تو نیچے سے نہیں نکل آئے گی۔ اسی طرح جنت کے اندر جو لوگ ہیں وہ یہ محسوس کریں گے کہ ان کے جسم جو ہے اس میں زیادہ طاقت ہے، تھکاوٹ کا کوئی وجود نہیں ہوگا۔ یہ جسم جو ہے یہ گرمی کی شدت کو بھی محسوس کرتا ہے اور سردی کی شدت کو بھی محسوس کرتا ہے، اور وہاں یہ دونوں چیزیں جانی ہوں گی تو اس سے بہتر عطا کر دیں۔ وما نحن بمسبوقین، اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں۔ سابق کہتے ہیں دوڑ لگانے والے کو،
سابق دوڑ جیت جانے والا، مسبوق کہ جس پر غالب آ جائے، جس کو ہرا دیا جائے. تو کئی ٹرانسلیشن کے اندر آپ دیکھیں گے وما نحنو بمسبوقین، اور ہم ہرائے جانے والے نہیں ہیں. فذرہم یخوضوا ویلعبوا حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون. پس اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو باطل میں پڑے رہنے دو اور کھیلتے رہنے دو. یعنی ان کے ساتھ بحث میں الجھ کر وقت ضائع نہ کرو، ان کو اس میں الجھے رہنے دو، بکواس کرتے رہیں گے اور کامنٹس بھی پاس کرتے رہیں اور ہنسی مذاق بھی اڑاتے رہیں. اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں ہم پڑھ کے آئے ہیں، آگے بھی آئے گی بات کہ قرآن مجید میں ذکر آیا کہ جہنم میں 19 فرشتے ہوں گے. تو ایک سردار نے کہا باقیوں سے 18 کو تو میں سنبھال لوں گا، 19ویں کا تم بندوبست کر لینا. یہ کیا، یہ ٹونٹ ہے. حالانکہ یہی بات جو تھی یہ بنی اسرائیل کے لیے ایک دلیل تھی کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس لیے کہ تورات میں بھی یہی فکر تھی. حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ یہ سب کے سب اس دن مل لیں، اللہ سے مل لیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے اس دن کا. یوم یخرجون من الاجداث سراعا کانہم الی نصب یوفضون، جس دن یہ قبروں سے ایسے نکل کر دوڑیں گے جیسے ان کے سامنے کوئی ٹارگٹ ہو کہ جس کو جا کے انہیں ہاتھ لگانا ہو. جیسے ہوتا نا یہ جو ریس ہوتی ہے اس میں ایک ٹارگٹ جو ہے وہ پہلے سے متعین ہوتا ہے کہ تم نے اس ٹارگٹ کو چھونا ہے، اور سارے جو ڈیش کرنے والے ہیں وہ اس ٹارگٹ کو ذہن میں رکھ کے تیز دوڑتے ہیں کہ ہم نے وہاں تک پہنچنا ہے. ایسے ہی جہنم قیامت کے دن ہم سب جو ہیں وہ قبروں سے نکل کر بھاگیں گے. اصل میں تو اللہ تعالیٰ بھگا رہا ہوگا نا، لیکن اس کا ایک نقشہ گھنچا ہے کہ ایسے بھاگ رہے ہوں گے کہ جیسے شکاری ایک ٹارگٹ کے پیچھے بھاگتے ہیں. خاشعۃ ابصارہم، دنیا میں وہ ٹارگٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں، بھاگ رہے ہوتے ہیں. یہاں کیا ہوگا، وہ بھاگ تو رہے ہوں گے لیکن ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی. ترحقہم ذلہ، اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، ایگرونومی. ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہی وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.